اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من لیلتنا ہذہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات بر محمد۔ حضرات گرامی قدر، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری آنکھیں ان مناظر کو سال بھر ڈھونڈا کرتی ہیں، ہمارے دل بے قرار رہتے ہیں کہ کب ہم فرش غم حسین پر آئیں، ہماری روحیں تڑپتی رہتی ہیں، ہمیں چین نہیں آتا، قرار نہیں ملتا۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ کیوں ہم اتنا مضطرب رہتے ہیں؟ کیوں اتنا تڑپتے ہیں؟ کیوں ہم راتوں کو اکثر کسی پہر میں جب خیال آ جاتا ہے کہ حسین کا غم کس طرح ہوگا تو تڑپ جاتے ہیں؟ یہ گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ یہ تڑپنا کیسا؟ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں، مومنین کے دلوں میں وہ حرارت پیدا ہوگی جو صبح قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے عزیزوں کہ ادھر حسین کی مجلس کا سنا، ادھر ماتم کا ذکر سنا، ہم کھچے چلے گئے۔ یہ شمع مودت ہے جو ان پروانوں کو کھینچ لاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیے، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیا کوئی کم معجزہ ہے؟ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی گرجا گھر، کسی بدھ مٹ، کسی عبادت کدے میں، کسی مسجد میں کوئی چھوٹا بچہ، بالکل کم سن بچہ دوڑا چلا جا رہا ہے، دوڑا آتا ہے تو فرش غم حسین کی طرف۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی ہاتھ اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک معصومہ کی دعا ہے، وہ مطالبہ ہے۔ اور ادھر فلک پر ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا، ہمارے لباس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ سیاہ لباس، یہ علامتیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی محرم کی مبارکباد نہ دے۔ ہر بات میں کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی پیروی نہیں کرتے، ویسٹرن سوسائٹی کو ہم فالو نہیں کرتے، مگر اس بات میں مغرب کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ پیروی مغرب کی نہیں کرتے ہیں، بنی امیہ کی کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ چاہتے ہی ہیں کہ کسی طرح غم حسین کو محو کر دیں۔ اللہ اکبر! کون سورج کو چھپا سکتا ہے؟ کون سمندر کی گہرائی کو کم کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ عزادار ہیں، یہ چاہنے والے ہیں جو مودت کے اس بحر سے معنی و مفاہیم کے گوہر تلاش لاتے ہیں۔ یہ گوہر آنسو ہیں۔ ابتدا ہو رہی ہے حسین کے غم کی۔ محسن نقوی مرحوم کے دو مصرے یاد آ گئے کہ سامان عاقبت اسی تدبیر سے کریں، سامان عاقبت اسی تدبیر سے کریں، آغاز سال نو غم شبیر سے کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اور دیکھیے، اس میں اس برس یہ ثابت ہو رہا ہے کہ افراد کی
کوئی اہمیت نہیں ہے، تعداد کی اہمیت نہیں ہے، دیکھا جائے گا خلوص کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے۔ اب سوچئے کہ کیسے 72 نے لاکھوں کو پلٹ دیا تھا، وہ انقلاب کیسے لے آئے تھے اس محرم میں، سوچئے۔ دیکھیں تھوڑے سے صحیح مگر جاندار لوگ ہوں، شاندار لوگ ہوں، ایسے ہوں کہ جو ذکر کریں، تذکرہ کریں، وہ بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دل عزا خانہ بنا ہوا ہے اس ماہ محرم میں۔ ہو سکتا ہو کہیں تعزیے نہ آ پائیں، ہو سکتا ہو تھوڑی مشکلیں ہوں، مگر حسین تو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، حسین ہماری روح میں سکونت پذیر ہیں۔ اور یہ غم وہاں ہوتا ہے جہاں کسی یزیدیت کا بس نہیں چلتا۔ اور یزید نے مٹی پہ حکومت کی تھی، حسین نے دلوں پہ حکومت کی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ حسین ہے، اور حسین کے غم کے سیل رواں کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے جتنے لوگ اکٹھا ہو جائیں، حسین کا غم ہوتا رہے گا۔ دیکھیں ماضی میں ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے کیا کیا پابندیاں جھیلی، کیسا کیسا سخت دور دیکھا، مگر غم حسین نہ رکا تھا، نہ رکا ہے، اور نہ رکے گا، اس لیے کہ اس غم کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے۔ صلوات پڑھ دیں امام کی عظمت کے نام۔ ہم اس غم کے صدقے میں محفوظ ہیں، ہم اس غم کے صدقے میں باقی ہیں، جب تک زندہ رہیں گے اس غم کو مناتے رہیں گے، اس لیے کہ یہی غم، یہی سیاہ لباس ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس نہ رہے گا تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ دیکھیں ہمارے پاس دولت ہو یا نہ ہو، حکومت ہو یا نہ ہو، اقتدار ہو یا نہ ہو، سکے ہو یا نہ ہو، کرنسی ہو یا نہ ہو، بس دل میں غم حسین ہو، دل ہمارا عزا خانہ شبیر بنا رہے۔ ہمارے گھر میں دسترخوان حسن ضرور بچھے، دسترخوان حسین ضرور بچھے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ چاہے ایک کوزہ آب ہو، چاہے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہو، مگر یہ دسترخوان ضرور بچھے۔ یہ دسترخوان نہ ہوتا تو ہم بھوکے مر جاتے۔ یہ تبرک ہے جس نے ہمیں پالا ہے، ہماری نسلوں کو پالا ہے، اور برے وقت میں ہمیں سنبھالا ہے۔ دونوں کیفیتیں، اس تبرک نے فاقوں کو تڑوایا ہے، اس تبرک کی عظمت ہے۔ اور دیکھیں تبرک کا منکر وہی ہوگا جس کی نسل متبرک نہیں ہوگی، جس کی نسلیں نجیس ہیں، جس کے مزاج نجیس ہیں، جس کے شجرے میں بڑی غلاظت ہے، بڑی خباثت ہے، وہ کیا جانے کہ طہارت کیا ہے، مرکز طہارت کیا ہے۔ یہ عزا خانے مرکز طہارت ہیں، مرکز محبت ہیں۔ بس آج گفتگو کچھ مختصر ہوگی۔ لیجئے حسین کے غم کا موسم آ گیا، لیجئے ہماری کیفیتیں تبدیل ہو گئیں، لیجئے ہمارے دلوں میں، ہماری آنکھوں میں ایک سیل رواں ہے، ایک عجیب کیفیت ہے۔ مجلسوں میں آپ تذکرہ سن رہے ہیں، اور کل ہمارے گھروں میں بیبیاں نوحے پڑھ رہی تھیں۔ کیا نمود ماہ محرم کا جب ہلال ہوا، پدر کے ہجر میں صغرا کا غیر حال ہوا۔ اللہ اکبر، یہ نوحے، یہ عزاداری ہماری میراث ہے۔ میرا موضوع ہے اہل بیت اور ہم، اور اس میں بڑی اہمیت اس غم کربلا کی ہے۔ اسی غم کی وجہ سے ہم ہیں، یہ غم نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا۔ ہم اس غم کو منانے کے لیے خلق ہوئے، ہر ایک شے کا مقصد خلقت رکھا ہے خالق نے، اور ہمارا مقصد خلقت غم حسین ہے۔ اور یہ ہوگا، بہر طور ہوگا، بہر صورت ہوگا، بہر کیفیت ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک ماں سے وعدہ ہے۔ صبح سے آپ مجلسوں میں سن رہے ہیں حسین کا نانا کے مدینے سے رخصتی کا منظر،
اچھا جب بھی کوئی خطیب کوئی ذاکر امام حسین کی مصیبت بیان کرتا ہے تو نہ جانے کیوں آنکھوں میں ایک منظر تازہ ہو جاتا ہے. یہ تاثیر غم ہے. بچپن سے ہم تذکرے سنتے آئے، جب بھی ہم سنتے ہیں کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین نانا کے مدینے سے رخصت ہوئے، نہ جانے کیوں آنکھوں میں ایک قافلہ روا دوا نظر آنے لگتا کہ کوئی قافلہ ہے، سامان سفر تیار ہو رہا ہے اور ان قریب وہ قافلہ رخصت ہونے والا ہے. اللہ اکبر، کیا کیفیت ہے حسین کی. سب بیبیاں آ رہی ہیں، حسین ایک کرسی پہ تشریف فرمائیں، قناتیں لگی ہوئی ہیں، عباس کا پہرا ہے، کوئی نامحرم محلہ بنی ہاشم کا رخ نہیں کر سکتا. عباس، شیر عباس، علی کا بیٹا عباس، عباس کا پہرا ہے، کوئی آ نہیں سکتا. سب بیبیاں آتی جاتی ہیں، محمل پہ سوار ہوتی جاتی ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایسی بیوی آئی، اب حسین نہ بیٹھ سکے، جس کرسی پہ تشریف فرما تھے اس پہ بیٹھے نہ رہ سکے. ایک مرتبہ حسین تعظیم کو کھڑے ہو گئے. یہ کون بیوی ہے؟ یہ وہ بیوی ہے جسے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، ام المصائب، زینب کبریٰ. حسین کھڑے ہو گئے، کہا جاؤ علی اکبر پھوپھی کو سہارا دو، کہا جاؤ عباس بہن کو سہارا دو. بڑی شان سے قافلہ رخصت ہو رہا ہے اور رخصت کے وقت کا ایک عجیب منظر ہے کہ نانا کے روضے پہ آئے، بڑی شان سے آئے، اللہ اکبر. بھیا کے مزار پہ آئے، بڑی شان سے آئے، مگر جب اماں کے مزار کی طرف رخ کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ایسے چلے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے. اماں ہم آ گئے، اماں جا رہے ہیں، اماں اب واپس نہیں آئیں گے. قبر جناب سیدہ سے آواز آئی کہ حسین جاؤ خدا حافظ. یہ ماں ساتھ ساتھ جائے گی. بس ایک عجیب روایت اور آپ کی زحمت تمام ہے. جب قافلہ کربلا پہنچ گیا، کل تفصیل سے آمد کے مصائب سنیں گے آپ. جب قافلہ کربلا پہنچ گیا، خیمے نصب ہو گئے. ایک دن جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. جناب زینب نے کہا کہ بھیا حسین، میں محسوس کر رہی ہوں کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے خیموں کے پیچھے سے، مسلسل آواز آتی ہے. اب بھیا حسین یہ آواز بڑی جانی پہچانی لگتی ہے. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بہن زینب نہیں پہچانا کون ہے؟ کہا میں نے نہیں پہچانا. کہا یہ اماں زہرا کی آواز ہے. ارے جب سے قافلہ مدینے سے چلا ہے اماں ساتھ ساتھ چلی ہیں. ارے جہاں جہاں یہ قافلہ جائے گا اماں زہرا ساتھ ساتھ جائیں گی. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ ماں ساتھ ساتھ جائے گی. واہ حسینہ واہ مظلومہ، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلبی ینقلبون. ان للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء و تسلیما لامر.